السلام علیکم ناظرین، میں تو سنا میزبان چودھری صبر شراز اس ٹائم جنازی ویڈ دسیران ڈیٹ دمیال چک سوار ضلع میپر ذات کشمیر ناظرین 28 اکتوبر سن 2025 اج ناظرین چیئرمین حاجی محمد زمان محروم نے بیٹے حاجی محمد گلفام نا سالانہ آج ناظرین ماشاءاللہ ختم شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرمین کی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو باقی ناظرین ماشاءاللہ ستا کو قبرستان ہی بڑا خوبصورت بنتا ہے۔ اس تو بعد ناظرین قاری عابد صاحب دعا فرماسات ہے، وہ بھی تک ہو اللہ تعالیٰ سب خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سب مرمین کی جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے ناظرین بیٹے حضرت بابا پیر بدشاہ دمیال وچ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک سب خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اے ناظرین حاجی محمد زمان چیئرمین والد علی محمد، باقی ناظرین اللہ تعالیٰ سب خوش رکھے تے جتنے مرمین اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگہ جڑی کہ قبر دسنا چاہیں گی چودھری انصر مزمل والد محترم ناظرین چودھری انصر مزمل نے والد محترم چودھری مزمل حسین، انہوں نے آخری رمگائے اللہ پاک جتنے قبرستان وچ اللہ پاک انہوں سب جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو باقی ماشاءاللہ ناظرین کتنا خوبصورت قبرستان بنتا ہے، جنہیں بندیاں تعاون تھے کیتا لینے ڈیڑھ دمیالی اللہ پاک انہیں سب خوش رکھا ہے، جنہیں تھے محنت کری رہے اس ٹائم اللہ پاک انہیں خوش رکھے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر جڑی کہ ختم دعا دسا انشاءاللہ حاجی محمد گلفام نا سالانہ ختم ہے، اللہ پاک ختم شریف قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزي يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض مثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یا اللہ پاک جو کلمات طیبات پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش قدمی برکم قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین ازواج مطہرات اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش قدمی برکم قبول فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس پاک کلام کے وسیلہ سے اس بابرکت دن کے اتصال یا اللہ پاک خصوص بالخصوص حاجی گلفام صاحب کی روح کے سال سواب کا طبی بارگاہ میں قبول فرما۔ چیئرمین محمد زمان صاحب کی روح کے سال سواب کا طبی بارگاہ میں قبول فرما۔ بھائی محمد لیاقت کی روح کے سال سواب کا طبی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کے نام کی اطاعت کی اور خاندان سے جتنے بھی وفات پا چکے سب کی قبر کی منزل آسان فرما۔ یا اللہ پاک اس پورے قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں سب کی قبر کی منزل آسان فرما۔ سب کو روز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل رحمت جگہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان تعودوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وبعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. معزز سامعین کرام، آج ہم سبھی اس تقریب سعید برائے سال ثواب بھائی نفیس کے والد محترم حاجی گلفام مرحوم اور حاجی چیئرمین زمان صاحب اور چیئرمین محمد لیاقت حسین اور باقی جتنے بھی خاندان کے ساتھ ان کے تعلق دار رشتہ دار جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، ان کے اصال ثواب کی اس تقریب سعید میں ہم سبھی حاضر و جمع ہیں۔ اس میں کثیر تعداد میں تلاوت قرآن اذکار کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک
عمرہ شریف کا ثواب کہ جو حاجی گلفام صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے عمرہ کیا گیا، اور 19 قرآن پاک اور 87 سورہ یاسین اور 1,35,000 مرتبہ درود پاک اور استغفار 1.25 لاکھ مرتبہ، کلمہ شریف 1.25 لاکھ مرتبہ، متفرق پارے 18 اور درود شریف دوبارہ 10 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے، ماشاءاللہ، اور سورہ اخلاص 5,000 مرتبہ پڑھی گئی ہے۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین مرحومین جن کا میں نے نام لیا ہے، بالخصوص حاجی گلفام مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ انہیں کامل اور اکمل بخشش عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو کلمات طیبات پڑھے ہیں، یا اللہ ہر حرف کے بدلے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ہر حرف کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ انہیں کربٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ یہ کلمہ شریف پڑھا گیا ہے تو اس پر مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بندے نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اور جس کے لیے اس نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہاں یہ فرماتے ہیں علامہ محی الدین ابن عربی، وہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، فرماتے ہیں لیکن یہ اس بات پر مجھے یقین ہوا کہ ایک معاملہ پیش آیا کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا، وہاں ایک بچہ تھا جو صاحب کشف تھا، یعنی قبر کے احوال کو جاننے والا تھا۔ یہ بندے ہوتے ہیں بعض جنہیں اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن قبر کے احوال کو اگر وہ سر جھکائیں تو وہ معلوم کر لیتے ہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے والد صاحب بہت ہو گئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ بچہ، میں نے دیکھا کہ ہم سبھی روٹی کھا رہے ہیں خوش ہیں، لیکن وہ بچہ بڑا پریشان ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے رونے کی؟ وہ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب چند دن پہلے بہت عذاب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ شریف تو پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں وہ جتنے سارے ثواب تھا اس کے والد محترم کے لیے صدا کیا۔ فرماتے ہیں چند منٹوں کے بعد میں نے دیکھا ہے وہی بچہ خوش باز ہے اور ہنس رہا ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اب میرے باپ کے عذاب میں تخفیف ہو گئی ہے، وہ میرا باپ خوش ہے۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث پر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ صحیح اور سند کے ساتھ یہ حدیث بات ہے۔ تو میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، اصالہ ثواب آج یہ بھائی نفیس صاحب نے یہ اپنے والد محترم اور اپنے جمیع خاندان والوں کے اصالہ ثواب کے لیے یہ تقریب سعید کا انعقاد کیا ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ اپنے والدین کے لیے سوال ثواب کرنا، ان کے روح کو ثواب پہنچانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا نشکر لی والی والدی، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے تو بندہ ان کا شکر ادا کر سکتا ہے، ان کے ساتھ گل بات کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتا ہے، ان کے لیے خوش طبعی کر لیتا ہے، ان کے لیے طرح طرح کی چیزیں انہیں پڑھ کے یا طرح طرح کی چیزیں بندہ پکا کر انہیں تحفہ دیتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تواضع کرنا، خدمت کرنا، یہ دو کی خدمت، اس کے ساتھ شکر ادا ہو گیا۔ لیکن مرنے کے بعد شکر کیا ہے؟ تو مرنے کے بعد شکر یہی ہے کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، یہ ان کے لیے شکر ہے کہ بظاہر وہ دنیا میں نہیں ہے۔ جس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے تو وہ شکر کس طرح ادا ہوگا؟ شکر اسی طرح ادا ہوگا کہ آپ ان کے لیے پڑھ کر اصالہ ثواب کریں، آپ نماز پڑھیں، خود بخود ہی انہیں یہ اصالہ ثواب ہوتا رہے گا۔ تو آئیے میں والدین کی شان پر 2 احادیث مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی حدیث جو والدہ کی شان میں ہے،
میرے کریم نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں میں سے ایک غلام میری بارگاہ میں آیا اور اس صحابی رسول نے آ کر کریم نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ کس بندے کا حق ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا تجھ پر سب سے زیادہ حق تجھ پر تیری ماں کا ہے۔ صحابی رسول نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ تیسری مرتبہ جس وقت پھر یہ سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے؟ تو میرے کریم نبی نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا کہ سب سے زیادہ جو تجھ پر حق ہے وہ تیری ماں کا ہے۔ جس وقت چوتھی مرتبہ یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اس وقت میرے کریم نبی نے فرمایا اب تمہارے والد کا تجھ پر حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ والد کا حق نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ والدہ تکلیف زیادہ برداشت کرتی ہے، اس وجہ سے والدہ کا حق بیٹے پر سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قدر اولاد دی او ماں پیو جان، قدر اولاد دی ماں پیو جان تے کی جانے لوگ بگانا، او قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا، قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تیری ماں کو جنت جو ہے جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے، یعنی جنت ماں کے قدموں میں موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے والد کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دے دیا ہے کہ اگر والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد پر اللہ رب العالمین نے جو کرم نوازی فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک مکان ہے، اگر وہ مکان ہے تو دروازہ نہ ہو تو وہ عمارت بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جس وقت والدہ کو وہ جنت کا پورا مکان یا جنت قرار دے دیا ہے تو اس جنت کا جو درمیانہ دروازہ ہے اللہ نے بند کر دیا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے والدہ کی شان کو بیان کیا ہے، یا میرے کریم نبی نے جہاں والدہ کی شان کو بیان کیا ہے، وہاں میرے کریم نبی نے والد کی شان کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن والدہ جنتی ہے، بندے کو اپنے رحم میں رکھتی ہے، اپنے پیٹ میں نوما رکھتی ہے، اور پھر جننے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ والد بھی وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کے آرام کے لیے، آپ کو طرح طرح کی آسائش پہنچانے کے لیے۔ والد صبح گھر سے نکلتا ہے، ایک ہنیرے میں نکلتا ہے، دوسرے ہنیرے میں گھر آتا ہے، تو کس لیے آتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ جو ارمان میری اولاد کے ہیں میں ان ارمانوں کو پورا کر دوں، جو خواہشات میری اولاد کے ہیں میں ان خواہشات کو پورا کر دوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے جہاں والد کا ذکر کیا والدہ کا ذکر کیا، جہاں والدہ کا ذکر کیا ہے وہاں والد کا ذکر کیا ہے۔ والدین لفظ آتا ہے، والدئی آتی ہے، تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی والدہ اور والد دونوں کے لیے آتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین بھائی نفیس صاحب کے والد محترم اور دیگر جتنے بھی ان کے خاندان والے دنیا سے رخصت کر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کرو جنت کی بہار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صلی وسلم دائما
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل أمر من الأوائل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا آمين. ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا سيد يا غفار يا رب العالمين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا من حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیتاً تحفۃً پیش کرنے اپنے محبت قبول فرما. اس کے بعد جملہ انبیاء کرام حضور والدین کریمین طیبین طاہرین اہل بیت کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات صحابیات تابعین تابعین ائمہ مجتہدین کل بزرگان دین چشتیہ قادریہ سہرودیہ نقشبندیہ پیش کرنے اپنی بارگاہ حضور قبول فرما. یا اللہ ان سبنا خصوصاً بالخصوص عزیز محمد کے والد محترم حاجی گلفام صاحب مرحوم مغفور چیئرمین محمد زمان صاحب چیئرمین محمد یاقر صاحب اور دیگر جدر خاندان آدمی فوت ہو گئے تمام ضرورت پیش کرنے اپنی برکات مزید آمین. یا اللہ اس کلام صدقہ نا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. قبر دی منزلہ آسان فرما. حضور اقدس صلاح شفا نصیب فرما. یا اللہ حضرین مجلس نے جدر آدمی اس چل بسن تمام ضرورت پیش کرنے اپنی برکات مزید آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ ناظرین اس ٹائم روٹی رکھی رہے ہیں اللہ پاک ختم شریف قبول میں آمین ثم آمین ماشاء اللہ جتنا کسی کا ناظرین کسی خلا بھی پی کے روٹی کھائے رہے ہیں اللہ پاک ختم شریف قبول میں آمین ثم آمین ناظرین چیئرمین چودھری شوکت نے بھائی چودھری گلفام جماعتی نے آج سالانہ ختم شریف سی انہوں نے بیٹے اس ٹائم موجود ہیں چودھری نفیس گلفام اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھا ہے ماشاء اللہ ناظرین اللہ پاک دعا کرنا ہے جتنے مرمین اللہ پاک صاحب مرمین جنت طرف میں ناظرین چیئرمین چودھری محمد زمان مرحوم نے بیٹے چودھری حاجی محمد گلفام جماعتی نے آج سالانہ ختم سی 28 اکتوبر سن 2025 اگر ناظرین کو ویڈیو دس رہے ہیں یا کوئی بولے غلطی پہ معذرت کرنا باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک ختم شریف قبول میں چیئرمین چودھری شوکت صاحب اللہ حافظ ناظرین اگر کوئی ویڈیو دس رہے ہیں کوئی بولنے غلطی پہ معذرت کرنا باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک میں بھی حق سچ لکھنے بولنے دس توفیق طرف میں اللہ حافظ ناظرین